بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں میں اللہ رب العزت نے جہاد کو بھی منع فرمایا۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی تھا جس میں اللہ رب العزت نے جہاد نہ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ پھر محرم کے اندر 10 محرم الحرام بڑا ہی عظمت کا حامل دن ہے کہ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشورہ میں ہی آسمان اور زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گل گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی اور اسی 10 محرم الحرام کو واقعہ کربلا بھی پیش ہوا جس میں نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ محرم کا مہینہ اور خاص کر 10 محرم الحرام یہ بہت ہی عظمت اور فضیلت والا ہے۔ ابھی ہمیں محرم کے مہینوں میں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تو احادیث مبارکہ میں محرم کے اندر 2 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ پہلا، محرم کے اندر روزے رکھنا، محرم کے مہینے میں روزے رکھنا۔ دوسرا، 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرنا۔ ان دونوں کے بارے میں احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں مطلقاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محرم کے مہینے میں کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے بڑی فضیلت والے روزے جو ہیں وہ محرم کے مہینے کے ہیں۔ یعنی محرم کے مہینے میں جو آدمی روزے رکھتا ہے تو جس طرح رمضان کے روزے کی فضیلت ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ محرم کے روزوں کی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچہ کرے گا
تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 10 محرم کو اپنے اہل و عیال کے خرچے میں وسعت رکھی تو اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے لیے وسعت رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان 10 محرم الحرام کو اپنے گھر میں اس طرح خرچہ کرے کہ عام دنوں کی بنسبت وہ خرچہ زیادہ ہو، تو اللہ رب العزت پورا سال اس کے خرچے میں وسعت رکھیں گے، اس کے گھر کے خرچے میں وسعت رکھیں گے۔ اور اسی طرح 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ دور جاہلیت میں قریش کے لوگ، قبیلہ قریش محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم دیا کہ آپ بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ یا قریش مکہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھوں، تاکہ قریش مکہ اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم فرمایا کہ اگلے سال تم نے 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا ہے یا 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے، یعنی 10 محرم کے ساتھ یا 9 کو ملانا ہے یا 11 کو ملانا ہے، تاکہ کفار کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ تو آج ہم خود سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے کام میں بھی کفار کے ساتھ مشابہت رکھنے سے منع فرمایا، اور آج کل ہم دنیاوی لحاظ سے کفار کے ساتھ کتنی مشابہت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد محرم الحرام کے اندر کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے؟ بعض نواقف لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کا مہینہ غم اور نحوست کا مہینہ ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری عظیم ہستیوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، لہٰذا یہ مہینہ غم اور نحوست کا مہینہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ اس مہینے میں خوشی کے کام یعنی شادی بیاہ وغیرہ انجام دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ خوشی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہوئے مختلف قسم کے سوگ کرتے ہیں، جیسے کالا لباس پہننا، عورتوں کا زیب و زینت چھوڑ دینا، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات سے رکے رہنا، نوحہ ماتم وغیرہ کرنا۔ اس سلسلے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیال بالکل غلط ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اور محرم کے مہینے میں ماتم و نوحہ کی مجلس منعقد کرنا گناہ ہے،
ایسے ہی ان میں شرکت کرنا اور ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور غم کو ظاہر کرنے اور سوگ کے لیے کوئی خاص ہیبت بنانا، خاص کر سیاہ لباس پہننا گناہ ہے۔ لہٰذا بطور سوگ آج کل محرم کے دنوں میں جو کالا لباس پہنا جاتا ہے یہ گناہ ہے، اور بعض نادان کالا لباس پہننے کی منت بھی مانتے ہیں، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ گناہ کی منت ماننا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ایسی منت کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ اگر کوئی سوگ کے طور پر بھی کالا لباس نہ پہنے تب بھی آج کل خاص طور پر محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننا شیعوں کے ساتھ مشابہت سے خالی نہیں۔ اسی طرح دکانوں، مکانوں وغیرہ پر سیاہ جھنڈے لگانا اور غم کی پہچان و نشانی سمجھی جاتی ہے، لہٰذا کسی کی نیت سوگ کرنے کی نہ بھی ہو تب بھی سیاہ جھنڈا نہ لگایا جائے، اور خاص طور پر محرم کے دنوں میں کالا لباس نہ پہنا جائے۔ اور جو دوسری بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیل اور کھانا، آج کل دیکھا دیکھی محرم کے دنوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی سبیلیں لگانے اور کھانے پکا کر دوسروں کو کھلانے کی بڑی پابندی کرتے ہیں، اس پر خوب محنت اور پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی نظر و نیاز کے عنوان سے اس کے لیے چندے جمع کیے جاتے ہیں اور اس کو کار ثواب خیال کرتے ہیں، جبکہ اس میں کئی خرابیاں اور گناہ پائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ طریقہ اور رسم غلط ہے۔ اور اسی طرح ماتم و نوحہ، شریعت مطہرہ میں مصیبت اور غم کے موقع پر آنسو بہہ جانے اور اعتدال کے اندر رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بے صبری کا مظاہرہ کرنا، غم کو لے کر ہی بیٹھ جانا یا مخصوص ایام میں ہی غم کا اظہار کرنا اور نوحہ کرنا، یعنی بیان کر کے رونا جیسا کہ محرم کے ماتم میں ہوتا ہے، سخت گناہ کا باعث ہے۔ ایسے ہی ان میں شرکت کرنا اور ان کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے سنا کر سوگ منانا گناہ کا کام ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات و اطاعت میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کیا جاتا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کی طرف سے اس کی ابتدا اللہ جل شانہ کے حکموں کو پورا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے بجائے اللہ کے حکموں کو توڑنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی سے کی جاتی ہے۔ ہر طرف شرک و بدعت و من گڑت کاموں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر محرم کی 10ویں تاریخ میں رسومات بدعات کر کے ثواب حاصل کرنے کے بجائے بہت سے لوگ الٹا گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن میں سے بعض کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس مہینے میں گناہ کے سخت عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، جو کہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو، اور ایسے کاموں سے ہمیں بچائے جن کے کرنے سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔